ساتھ میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں، ان میں پرسسٹنٹ ہو جاؤ، ان میں لگو، اللہ کا ذکر ایسا کرو ڈر لگ جائے اللہ سے، سنو اللہ کو، سنو جہنم تو روز 1000 سال کا جہنم کا ایک دن ہے، اور میں جہنم کی سب سے چھوٹی آگ میں جل رہا ہوگا اس کو نکالیں گے، دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈالیں گے، اس کو نیند آ جائے گی، کیا آگ ہوگی وہ؟ التی تتلو علی الافئدہ، جہنم کی آگ سینوں میں گھسے گی، دل میں ذرا سا درد ہوتا ہے، میں نے لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا ہے، دل میں درد ہو گیا چیخیں مار رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، کیا ہو دل میں؟ یہ دل کا درد سب سے خطرناک، داڑھ سے خطرناک، سوئیاں چبھتی ہیں میرے دوستو، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم خطرناک چیز ہے، تو بھائی ایسی مجلس میں بیٹھو جو اللہ کا ڈر لگے۔ نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ جو آج ذکر کی مجلس ہم لگا رہے ہیں، اس میں روز بیٹھو، نبی کو کہا میں آپ بھی 2 دفعہ بیٹھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنیں، اے اللہ کے رسول حضرت کعب سے قرآن سنیں، اللہ کے نبی نے کہا مجھے قرآن سناؤ، کہ اللہ کے رسول آپ پہ نازل ہوا ہے، کہ اللہ نے مجھے کیا سنوں، کہ ہمارا نام لیا ہے، کہ تمہارا نام لے کے کہا تم سے قرآن سنو۔ قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن کیسے؟ جب قرآن سمجھ میں آئے گا، ہمیں تو قرآن سن کے نیند آتی ہے، ہمیں تو اللہ معاف کرے، T20 میچ کتنے دیر کا ہوتا ہے؟ 4 گھنٹے کا، میں نے آج تک T20 کی میچ میں کسی کو جمائی نہیں دیکھی، ابھی تراویح آئیں گی دیکھنا جمائیوں کا کیا حال ہوا، تراویح شروع تو کرے امام الف لام میم، پھر دیکھو کہاں پہنچے ہیں، کہاں تھے بھائی عالم تعلم کے علاوہ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ کیا وجہ ہے کہ 4 گھنٹے کی T20 جگاتی ہے، تراویح سلا دیتی ہے۔ میرے دوستو دوسرا عمل، عزت علی روزی لینی ہے، قرآن کی تعلیم میں بیٹھو، یہ قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھو گے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تبلیغ کی محنت بغیر قرآن کے علم کے جہالت پھیلائے گی، آپس میں لڑیں گے لوگ، ہم دعوت کے کام میں علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، ہمارے کام میں تبلیغ کا کام ہے، علماء ہم مدارس سے پوچھ کے چلیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم میں بیٹھو۔ نمبر 3، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ساری کائنات کو پال رہا ہے، 40 سال بنی اسرائیل کو بغیر سبق کے پالا ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، مریم کو بغیر موسم کے روزانہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچایا ہے، ابراہیم صاحب کو آگ میں پالا ہے، ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ساری 18,000 مخلوق تقریباً کہتے ہیں، پتہ نہیں حدیث ہے بھی نہیں مجھے نہیں، لیکن کہتے ہیں ہزاروں مخلوق ہیں، پر میں کوئی کام نہیں کرتی، سب پل رہی ہے، ایک انسان کام کر رہا ہے، اس کو پورا ہی نہیں ہوتا۔ جس انسان کے ہاتھ سے کاغذ بنا، کاغذ انسان کے ہاتھ سے بنتا ہے، اسی کا انسان کے ہاتھ سے وہ کاغذ ڈالر بنتا ہے، اور آج یہ انسان اس ڈالر کا محتاج ہو گیا جس کے ہاتھ سے بنا ہے، یہ دکان کا محتاج، یہ فیکٹری کا محتاج۔ میرے دوستو اللہ پہ بھروسہ کرو، 3 عمل، یہ مومن کی علامت۔ نمبر 4، اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ آج میرے دوستو مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلّہ سیدھا کر دو، میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا ہے؟ کہا تقریباً 40 سال۔ میں کہا اخلاق کی بات کرتے ہیں، اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے، اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں، نماز سے فحاشی دور ہوگی، نماز سے بے حیائی دور ہوگی۔ آج بھی بتائیں 40 سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے؟ کہا ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کراتی ہے۔ میرے دوستو آپ کے پاس نئی گاڑی ہو، لیٹسٹ پورش فراری، آپ کسی اس گاڑی آدمی کو دیکھو جس کی گاڑی چلانے نہیں آتی، جا میرے بچوں کو ناران کاغذ لے جانا، اس نے گاڑی سیکھی نہیں سی، آج تک میرے پاس ٹائم ہی نہیں نماز سیکھا۔ میرے دوستو نماز سیکھ کر لو، وہ رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے، ہر بیماری کا علاج نماز میں، اللہ کی قسم۔ مجھے یہ سروائکل اسپونڈلائٹس مجھے ہوا تھا، امپائر سے ٹکرایا تھا، میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بخارا کا شیخ الحدیث، اس میں نے کہا یار تم نماز، مجھے اللہ کے نبی کی نماز، ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نماز اس نے سکھائی، ہم تو پتہ نہیں ہاتھ یہاں آتے تھے، اب یہاں آگے ادھر، اب تو لوگ یہاں سے اللہ اکبر، پتہ نہیں رکوع بھی ہمارا آج کل رکوع بھی پتہ نہیں کتنا خطرناک کام ہے، اس شخص کی سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرے۔ میرے دوستو نماز سیکھ کرو، روزی نماز کے ساتھ، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھر میں تنگی آئی ہے، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے متعلق اہل کو نماز قائم کراؤ، خود بھی نماز قائم کرو، لا نسأل رزق، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نماز میں روزی رزق کریم، یہ خوار ذلت والی روزی۔ نمبر 5، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو، جب مال کو شکر پہ خرچ کرو گے شکر سے نعمت بڑھتی ہے، نماز کو کفر پہ خرچ کرو گے حدیث میں آتا ہے بعض گناہ روزی تقدیر کی بند کر۔ آج ہمارا مال کا خرچ ہو رہا ہے، برا نہ ماننا بھائی، کھانوں پہ، کھانا کھائی جاؤ، کھانا، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پہ، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے مکانوں پہ اور شادیوں پہ، 4 جگہ مال خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاروں جگہ سے نکال کے 4 جگہ خرچ کرایا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پورا خرچ کرایا ابو بکر صدیق کا، حضرت خدیجہ کا پورا لگ گیا، اور مال خرچ کرایا دین سیکھنے سکھانے پہ، یہ تعمیروں پہ نہیں، دین سیکھنے سکھانے پہ۔ تیسرا مال خرچ کرایا مسکین غریبوں پہ، 6 جگہوں پہ، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب، 6 جگہ مال خرچ کرایا، اور چوتھا آخری اپنی ذات پہ، 3 جگہ مال خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پورا لگا دو، ابو بکر صدیق کو سلام آیا، غریبوں میں پورا لگا دو، اور اللہ کے دین سیکھنے میں پورا لگا دو، تو مال جو ہے صحیح جگہ خرچ کرو۔ یہ ہو گئے 5۔ دیکھو ذکر کی مجلس ہے، قرآن کی تعلیم کے حلقے، یہ جو حدیث کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھو، اللہ رازق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کی روزی کس کے پاس ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، اللہ کے ذمہ۔ نمبر 4 توکل، نمبر 5 مال کو دیکھو، آپ سچ بتاؤ، جو مجھے جواب دے گا $1000 دوں گا، ورنہ $1000 لے لوں گا، 2000 واپس لوں گا۔ یہ بتاؤ آپ کے یہاں روزے کتنے فرض ہیں امریکہ میں؟ مجھے پتا نہیں، پہلی دفعہ رمضان میں آ رہا ہوں، 32 یا 33؟
بتاؤ بھائی آپ کیا تو روزہ آسان ہے زیادہ 29-30 ہی ہے نا بھائی, تو بدلا تو نہیں ہے. اچھا آپ کیا فجر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں, مسجد بڑی خود 4 تو نہیں پڑھتے, 2 ہی فرض ہے نا, پکی بات ہے 3 پڑھ لیں, اللہ کو شاید زیادہ پسند نہ ہو 2. یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے, کون بتائے گا, سچ بتانا, ورنہ $2000 کا ہے مسئلہ. اور LLPD اور NYPD میرے دوست بھی ہیں. بتاؤ بھائی کتنا کمانا فرض ہے مولوی صاحب, تو نہ ان سے پوچھ لینا, بعد میں یہ بتا دیں گے کتنا, نہیں پتہ ہی نہیں کتنا کمانا فرض ہے بھائی. کہتے کمانا بھی تو فرض ہے, بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ بھی نہیں ہوتی, بھاگی جاؤ 100 رن لے لو. بغیر باؤنڈری کے تو ٹینس بھی نہیں ہوتی, بغیر باؤنڈری کے تو NBA NFL بھی نہیں ہوتی. ہماری کمائی کی باؤنڈری, کمائی جاؤ کتنی کمائی کرنی بھائی. اچھا یہ بتاؤ فرض فجر کب پڑھنی ہے, صبح یا رات کو؟ صبح. روزے کب رکھنے, عید کے دن پہ؟ نہیں بھائی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. یہ بتاؤ کب کمانا فرض ہے, کسی سے پوچھا ہے, پتہ ہی نہیں کب کمانا فرض ہے. حاجی کے لیے عرفات میں مغرب پڑھنا فرض نہیں ہے, غلط ہے. زوال کے وقت میں سجدہ غلط ہے. قرآن کی تلاوت کر, افضل ترین ذکر, اقامت شروع کی, قرآن پڑھنا غلط ہے. اگر آفس میں نوکری کر رہا ہے اور کسی کے انڈر ہے اور اس کی اجازت کے بغیر قرآن پڑھنا غلط کر رہا ہے, اس کی اجازت کے بغیر نفل پڑھنا غلط کر رہا ہے. میں نہیں, یہ مفتی حضرات کیا میرے دوستوں نے پتہ ہی نہیں کرایا کتنا لگے ہوئے اور کسی کو پورا ہی نہیں پتا. تو 5 کام ہو گئے میرے رسول کریم کے, 5 کام کیا ہیں بھائی, دوبارہ یاد کر لو. ذکر, اللہ کا ذکر, ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ استغفر اللہ. فجر کی سنت اور فرض میں کرو, سارے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک تسبیح کرو صبح, لا الہ الا ملک الحق المبین, ایک تسبیح کر لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. استغفار اللہ کہتے کرو, میں تمہیں مال نہیں اموال دوں گا, استغفار سے روزی جڑی ہے. تو اللہ کے ذکر سے روزی, قرآن کی تعلیم سے روزی. گھر میں سورہ واقعہ پڑھو, فاقہ داخل نہیں ہوگا, لیکن جس گھر میں تصویریں ہیں, کتے ہیں, اس گھر میں سورہ واقعہ سے اور فقر آئے گا. جس گھر میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں, آیت الکرسی سے اور چورائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل من المتقین, اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتے. جب تک حرام نہیں چھوٹے گا میرے دوستو, تب تک عمل قبول نہیں ہوگا. ایک آدمی نے مفتی صاحب کا بیان سنا فجر کا, کہ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے سارے دن اللہ کی حفاظت میں, ذمہ داری میں. دوپہر کو لٹ گیا, اس نے مجھے آ کے کہا بھائی کہ سچ بھائی مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی غلط. میں کہا حدیث غلط نہیں ہے, یہ بتاؤ تم نماز پڑھ کے کیا کیا تھا. کہ گھر آیا تھا, پھر ڈرائیونگ کی تھی. میں نے کہا رستے میں بازار آئے تھے, کہاں؟ میں کہا لڑکیاں دیکھی تھی. کہا وہ تو دیکھتے ہیں. میں کہا اسی لیے لٹے ہو کہ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے یہ حدیث فائدہ نہیں دے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن شفا دیتا ہے, رحمت, لیکن مومن کو, جو مومن نہیں ہوگا قرآن اس کو اور مصیبت میں ڈالے گا. يَدُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. 7 صفات آپ کو مومن کی بتا رہا ہوں بھائی, 7 صفات. اللہ کا ذکر, تعلیم کے حلقے, توکل, نماز یہ صحیح کرے گا, اور اللہ مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا. اور چھٹا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا. اور یہ چھٹی کیا ہے, کہ لوگ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں. یہ چھٹی صفت ہے مومن کی. اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں, ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. آؤ نصرو. جب یہ 7 باتیں ہوں گی, اللہ کہنے اولئک هم الحق, یہ پکے مومن ہیں. اور مومن کہاں جائے گا, قد افلح المؤمنون, بغیر حساب کتاب کی جنت. کس جنت میں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب کی. میرے دوستو یہ 7 صفات اپنے اندر لانے کا نام تبلیغ ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا YouTube چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.